إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج کا موضوع ہے تزکیہ نفس. انسان کا جو نفس ہے فطری طور سے اس میں راحت کی طلب اور لذت کی تلاش پیدا کر دی گئی ہے. ہر انسان کی طبیعت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ لذت کو ڈھونڈے، تلاش کرے. اس کے پیچھے حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آدمی کے اندر لذت کی تلاش، لذت کی بھوک نہ رہے تو پھر وہ جنت کی باتوں کو سن کر کوئی اثر نہیں لے گا. اور اگر اسی طرح سے آدمی کو راحت تلاش کرنے کی بھوک نہ ہو، تڑپ نہ ہو، تو جہنم اور ایسے ہی عذاب قبر، ان ساری چیزوں کا تذکرہ سننے کے بعد اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے نیچرلی طور سے، فطری طور سے انسان کے اندر یہ چیزیں ڈال رکھی ہیں. انسان ہمیشہ لذت چاہتا ہے اور انسان راحت کا طلبگار ہوتا ہے. لیکن اس لذت اور راحت کو جو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق طلب کرے وہ مسلمان ہوتا ہے، اور جو اس لذت اور راحت کو اپنی مرضی کے مطابق تلاش کرے، اپنی مرضی کے مطابق اس کی خوراک کو پورا کرے، وہی آدمی اپنی نفس کا غلام ہوتا ہے. تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کے دو معنی ہیں، تطہیر اور تنمیہ. مطلب انسان کا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، گناہ کر کر کے انسان کا نفس گندا ہو چکا ہے. اس نفس کو انسان پاک کرے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. پاک کرنے کے بعد
اس نفس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں پیدا کرے اور اپنے اندر اخلاق کی روشنی لائے، توحید و سنت کو زندہ کرے، اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے نبی اہل ثروت سے آپ صدقہ لیجئے، زکوٰۃ وصول کیجئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے ان کے مال پاک ہو جائیں گے اور ان کا دل بھی پاک ہو جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کے مال میں بڑھوتری بھی ہو جائے گی۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اسی لفظ سے بنا زکوٰۃ بھی ہے اور اسی لفظ سے بنا ہے تزکیہ۔ انسان کے اندر جو نفس ہے، علماء کا کہنا ہے کہ ہے تو ایک ہی، لیکن اس کی 3 صفات ہیں۔ وہ نفس جب اللہ رب العالمین کے شریعت کے تابع ہو تو نفس مطمئنہ ہے، اور وہ نفس جب گناہ ہو جائے اور جیسے جس کو ہم کہتے ہیں اندر کی آواز آتی ہے، میرا دل کہتا کہ میں نے برا کیا، تو اندر سے جو آواز آتی ہے اس کو نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک نفس جو اندر سے آدمی کو برائی کرنے کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ دل میں خیال آتا ہے لاؤ یہ کر لوں، لاؤ یہ کر لوں، غلط کام کرنے کا جو دل میں خیال آتا ہے وہ نفس امارہ کے ذریعے سے آتا ہے، اور شیطان اسی پر زیادہ تر حاوی ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اسی نفس پہ کنٹرول کرنا ہے۔ ایک غلط فہمی ہے دنیا کے اندر، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے اس وقت پائے جا رہے ہیں جو دین کو، مذہب کو غلامی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب آدمی دین پہ چلنے لگے تو پابند ہو جاتا ہے، وہ غلام بن جاتا ہے، اس کی آزادی چھن جاتی ہے۔ یہ دنیا والوں کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت میں آزادی دین کو مان کر دین کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان ہمیشہ غلام ہی رہتا ہے، اور غلامی ہی کی زندگی اسے ہر حال میں گزارنی ہے۔ اب انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کا غلام بن جائے، اگر اللہ کا غلام بننا نہیں پسند کرتا ہے تو وہ ہر حال میں اپنے نفس کا غلام ضرور بنے گا۔ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ ہم سے مانگتا ہے کہ اے میرے بندو، تم اپنے نفس کے غلام نہ بننا، تم اپنے نفس کو اپنا معبود نہ بنانا، تم میرے غلام بنو، میرے حکم کے تابع رہو۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی، آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہو، لیکن آپ کو سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو دین کی بات اثر نہیں کرے گی، جن کو قرآن بھی اثر نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنے نفس کے غلام ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا ہو، اللہ فرماتا ہے اگر وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر عالم بھی بن جائے پھر بھی اس کا علم اس کو ہدایت کے راستے پہ نہیں لے جا سکتا ہے، اس کو گمراہ ہی ہونا ہے۔ آدمی اگر نفس کا غلام ہو جائے، جو دل میں آئے وہی کرنا ہے۔ کیا اللہ کا حکم ہے، کیا رسول کا فرمان ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہی کروں گا، جو میرے اندر سے آواز آئے گی میں وہی کروں گا۔ جس کی یہ سوچ ہو، اللہ فرماتا ہے 1,00,000 ڈگریاں ہو جائے، علم والا بن جائے، پھر بھی وہ گمراہ ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ اللہ کا غلام نہیں، وہ نفس کا غلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو میں کیا کرتا ہوں؟ ایسے لوگوں کے دل اور کان پر میں مہر لگا دیتا ہوں۔ کان سے اچھی بات سننا نہیں چاہیں گے اور دل پہ مہر لگا دیں گے، سن لیں گے، پڑھ لیں گے، پھر بھی سمجھنا نہیں چاہیں گے۔ آنکھ پہ پٹی لگا دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جو اپنے نفس کا غلام ہو، جس کی یہ سوچ ہو جو مجھے اچھا لگے گا میں وہی کروں گا، مجھے اللہ کے فرمان سے کوئی مطلب نہیں، مجھے رسول اللہ کے فرمان سے کوئی مطلب نہیں، جس کی یہ سوچ ہو، اللہ فرماتا ہے اس بندے کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا ہے، یہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کھلا ہوا سانڈ ہے، وہ کھلا ہوا جانور ہے، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کو اپنے نبی سے کہا
ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے ایسے بندوں کو، ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو اپنے ہی نفس کے غلام بن چکے ہیں؟ اے نبی کیا آپ ان کے نگہبان بن پاؤ گے؟ کیا آپ ان کی نگرانی کر پاؤ گے؟ کیا آپ انہیں راہ راست پہ لا پاؤ گے؟ مطلب یہ نبی، جو شخص اپنے نفس کا غلام ہو تو دنیا کا بڑا سے بڑا داعی آ جائے اس کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ اپنے نفس کا وہ غلام ہے، اس کو باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گے، وہ سننا نہیں چاہے گا، اور اگر سن بھی لے گا تو سمجھنا نہیں چاہے گا، سمجھ بھی لے گا تو عمل کرنا نہیں چاہے گا۔ یہ نفس کے غلام ہونے کی بڑی علامت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں نفس کو کنٹرول کرنا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اسے پاک کرنا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سورۃ الاعلی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ یقین کے ساتھ جان لو، وہ آدمی کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی آخرت میں بھی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ جو برائیاں اس کے اندر تھی ساری برائیوں کو نکال پھینکا اور ساری اچھائیوں کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو یہ تزکیہ کرے گا اپنے نفس کا، اللہ فرماتا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اور جو آدمی رب کا ذکر کرتے کرتے نماز کا پابند ہو گیا۔ لیکن افسوس، یہ اللہ کی نصیحت ہے، پھر اللہ فرماتا ہے یہ میرا پیغام ہے، میں یہ چاہتا ہوں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن افسوس کی بات ہے اے دنیا کے لوگوں، تم دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، آخرت کو بھول بیٹھے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حقیقت تو یہ ہے آخرت ہی ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ وہی باقی رہنے والی زندگی ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے۔ یہ باتیں انسان کی زندگی سے ڈائریکٹ متعلق ہے، اس کو غور سے سنیں، اور حقیقت میں اس میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، بہت سارے، اس میں علماء بھی شامل ہیں، اس میں جہلا بھی شامل ہیں، اس میں مبلغین بھی شامل ہیں، اس میں ظاہری طور سے نمازی بھی شامل ہیں، حاجی بھی شامل ہیں، جن کا اندر پاک نہیں ہے، ان سب کو خطاب کیا جا رہا ہے اپنے دل کو پاک کرو، نفس کو پاک کرو اور اچھائیوں کو دل میں لاؤ۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ شمس، شمس کا مطلب سورج۔ اللہ رب العالمین نے 11 چیزوں کی قسم کھائی، 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس کی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک قسم نہیں، 11 چیزوں کی قسم کھائی۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ 11 چیزوں کی قسم ہو گئی۔ پھر اللہ فرما رہا ہے قد افلح من زکاها، یقیناً ان 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرما رہا رب العالمین وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے اندر کی برائیوں کو نکال دیا اور باہر کی اچھائیوں کو، دل کی اچھائیوں کو، اعمال کی اچھائیوں کو، نیکیوں کو اپنے اندر سمو لیا۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اور وہ آدمی ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو مٹی میں پلید کر دیا، یعنی اپنے نفس کو پاک نہیں کیا۔ 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً کامیاب دنیا اور آخرت میں وہی ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 76 میں جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے میں نے جنت انہیں دی کیوں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ مومن بندے جو نیک عمل لے کر اپنے دل کو صاف کر کے میری بارگاہ میں آئے ہیں،
ان کو میں نے بڑی جنت عطا فرمائی ہے، ایسی جنت جس میں نہریں بھی جاری ہوں گی، جس میں طرح طرح کے پھل ہوں گے، جو وہ چاہیں گے وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے۔ قرآن پاک اٹھائے سورۃ الشعراء آیت نمبر 88 اور 89 میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ فرماتا ہے او لوگوں، اس دن کے لیے اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنے اندر کی برائیوں کو نکالو اور اچھائیوں کو اپنے اندر ڈالو، جس دن نہ تو مال کام آئے گا نہ تو اولاد کام آئے گی۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، کامیاب وہی ہوگا، اللہ کے عذاب سے وہی بچ پائے گا جو ایک سلیم دل لے کر آئے گا، پاک دل لے کر آئے گا، محفوظ دل لے کر آئے گا، صاف دل لے کر آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے صاف دل میرے پاس جو لے کر آئے گا میں اسی کو جنت دینے والا ہوں، اور اسی کو آخرت کی عذاب سے بچایا جا سکتا ہے۔ صاف دل کیا ہے میرے بھائیوں؟ صاف دل کیا ہے؟ کسے صاف دل کہا جاتا ہے؟ جس دل میں توحید ہو اس کو صاف دل کہا جاتا ہے، جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہو، ان کے ایک ایک حکم پر جان گواہ دینے کا جذبہ ہو، اسے صاف دل کہا جاتا ہے۔ جس دل میں صحابہ کا احترام ہو اسے صاف دل کہا جاتا ہے۔ جس دل میں دین اسلام کے پرچم کو دنیا میں لہرانے کا جذبہ ہو اس کو صاف دل کہا جاتا ہے۔ جس دل میں دوسروں کے لیے محبت ہو، جس دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، محبت ہو، یہ ساری چیزیں خوبیاں جس دل میں پائی جائیں اسے صاف دل کہا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک تو بتلاتی ہے کہ رب العالمین کبھی ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، انسان کے کرتوت کیا ہے وہ بات کی چیز ہے، پہلے اندر کیا اس کے چل رہا ہے وہ اللہ دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب البر والصلۃ والآداب 2564 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اے دنیا کے لوگوں، اللہ رب العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین تمہارے جسم کی بناوٹ کو نہیں دیکھتا، تمہاری خوبصورتی نہیں دیکھتا، تمہارے کپڑے و لباس کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے کرتوت دیکھتا ہے، تمہارے اعمال دیکھتا ہے، تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے اس کو دیکھتا ہے، اسی کے مطابق اللہ رب العالمین جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کرتا ہے۔ پہلے دل تمہارا صحیح ہو، بعد میں عمل ہونا چاہیے۔ دل اور عمل دونوں چیزیں جب ساتھ میں مل کر رہیں گی اور صاف ستھری رہیں گی تب اللہ رب العالمین ہمیں قبول فرمانے والا ہے۔ بخاری شریف کتاب التفسیر 4729 نمبر پر ایک عجیب و غریب روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بڑی شخصیت کا مالک، موٹا تازہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے قیامت کے دن لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو وزن کیا جائے گا، اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے اپنے باطن کو صاف نہیں کیا ہوگا، اس نے اسلام کا پابند نہیں بنا ہوگا، وہ اللہ کا غلام بن کے زندگی نہیں گزارا ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کی جسامت کو نہیں دیکھے گا، اللہ اس کے بدن کو نہیں دیکھے گا، یہ اتنا موٹا تازہ ہے، بڑی شخصیت کا حامل ہے، یہ بڑا وزندار آدمی ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی رب کی نگاہ میں اس کی حیثیت نہیں ہوگی، اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو آدمی باطن کو سدھارے، اپنے اندر کی تمام برائیوں کو نکالے۔ ہمارے دلوں میں شرک ہے، دلوں میں بدعات، خرافات، نفاق، شقاق، بغض، حسد، کینہ، کپٹ، دوسروں سے نفرت، یہ ساری چیزیں نکال دی جائیں تب دل پاک ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں کی جگہوں پہ آپ سنت کو لائیں، توحید کو لائیں، اللہ اس کے رسول سے محبت کو لائیں، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کو لائیں، اخلاق حسنہ کو لائیں، تمام نیکیوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، اسی کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نفس کے غلام نہ بنے۔ آج لوگوں کی حالت یہ ہے، انسان فطری طور سے لذت کا خواہش مند ہے،
جب آدمی اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، اپنے ہی نفس کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، تو اپنی لذت کو پوری کرنے کے لیے اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں، میں اپنی جنسی خواہشات جو کہ انسانی ایک ضرورت لذت ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں شادی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو کسی بھی طریقے سے پورا کر سکتے ہیں۔ تب آدمی جا کے لیونگ ریلیشن شپ میں آ جائے، تب آدمی جا کے دوستی یاری کے نام پہ اپنی اس لذت کو پورا کرنے لگتا ہے۔ دنیا میں لذت پوری کرنے کے اسلام کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے طریقے وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کب؟ جب وہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب اپنے نفس کا غلام نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا غلام جب بن جاتا ہے تو کہتا نہیں نہیں، رب نے ہمیں لذت دی ہے، رب نے ہمیں یہ چیز ہمارے اندر پیدا کی ہے، لیکن ہم اس کو اسی طریقے پورا کریں گے جس طریقے پہ میرے رب نے کہا۔ میرے رب نے کہا نکاح کرو اس لذت کو پانے کے لیے، تو ہم نکاح کر کے ہی یہ کام کریں گے، اس کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے کسی اور طریقے سے۔ تو یہ رب کی غلامی اور اپنے نفس کی غلامی میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے، ایک مسلمان جب اپنے نفس کا غلام ہونے لگتا ہے تو آپ سوچئے راحت کا طلبگار آدمی ہوتا ہے۔ اذان ہو جاتی ہے، اذان ہونے کے بعد سوچتا ہے ابھی چلیں گے نماز پڑھنے، ابھی چلیں گے، سکون چاہتا ہے، وہ راحت چاہتا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ بندہ اپنے رب کا غلام ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ راحت نظر نہیں آتی۔ اس راحت کا جب خیال آتا ہے تو جہنم کے عذاب کو اس کے سامنے منظر آ جاتا ہے۔ ابھی آرام کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی ہمیں عمل کرنے کا وقت ہے۔ ہم کل کو آرام کریں گے جنت کی کیاریوں میں، جنت کی نہروں میں، جنت کے محلات میں، جنت کے بنگلوں میں، وہاں ہم آرام کریں گے، یہاں ہم آرام نہیں کریں گے۔ آج دنیا میں انسان اپنی نفس کی تابعداری میں کیا کیا گناہ کر رہا ہے۔ ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے کہ میں اپنی مان رہا ہوں یا اللہ اس کے رسول کی مان رہا ہوں۔ ہر آدمی جواب دے اور اپنے دل سے پوچھے میں کس کی مان کے چل رہا ہوں، میں عبادت کر بھی رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں، یا باپ کے ڈر سے کر رہا ہوں، یا دوست کے ڈر سے کر رہا ہوں، یا اس کی وفاداری میں کر رہا ہوں، وفاداری میں کس کی نبھا رہا ہوں۔ آدمی اپنے آپ سے پوچھ لے، پتہ چل جائے گا میں نفس کے غلام ہوں یا میں اللہ کا غلام ہوں۔ غلامی تو ہے، جو اللہ کا غلام بننا نہیں چاہتا وہ نفس کا غلام بن ہی جاتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو پاک کیسے کرے، اپنا تزکیہ کیسے کرے، میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ سنن ترمذی کی 3334 نمبر کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے سینے میں جو دل ہے، دل پہ کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے گناہ کرتا جاتا ہے دل پہ وہ کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے۔ اگر گناہ کرتا گیا اور توبہ بیچ میں نہیں کیا تو دل اس کا ایک دن آتا ہے کالا ہو جاتا ہے، گناہوں سے کالا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، چند آنسوؤں کے قطرے اللہ کے لیے گرا دیتا ہے، رب العالمین سارے گناہوں کو اس کے پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورۃ التحریم میں آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم اپنے رب کے سامنے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، اللہ رب العالمین تمہاری سچی توبہ کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ گناہ کر بیٹھے، اب آدمی جب گناہ کرنے کے بعد اس کے اندر سے آواز آنے لگے، اس کا نفس لوامہ اسے ملامت کرنے لگے، دل اس کا کہنے لگے اے بندے خدا تو نے یہ غلط کام کیا، آدمی کو شرمندگی ہونے لگے، اس کا مطلب ابھی ایمان سلامت ہے۔ جس آدمی کو گناہ کرنے کے بعد ذرا برابر شرم بھی نہ ہو، سمجھ لو کہ وہ آدمی بربادی کے بہت آگے پہنچ چکا ہے۔ جب آدمی گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرنے لگے، سمجھو توبہ کی پہلی سیڑھی پہ وہ چڑھ چکا ہے۔ آدمی کو پہلے شرمندگی کا احساس ہو، شرمندگی کو ظاہر کرے، اے اللہ میں نے یہ کیا، اے اللہ میں اس پہ شرمندہ ہوں، پھر اس کے بعد اس عمل کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور چھوڑنے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی مانگے،
مانگے, اللہ سے وعدہ کرے, پختہ وعدہ کرے, اے اللہ دوبارہ یہ گناہ میں نے کروں گا. اور اگر کسی انسان سے اس گناہ کا تعلق ہے, یعنی کسی انسان کا حق لیا ہوا ہے, تو حق واپس کر دے. اسی کو خالص توبہ کہا جاتا ہے, اسی کو سچی توبہ کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جو یہ توبہ کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, اسے جنت میں داخل کر دے گا. تو انسان اپنے آپ کو کیسے پاک کرے؟ سب سے پہلے توبہ. توبہ سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کو اپنا تزکیہ کرنے کا, اپنے آپ کو پاک کرنے کا. اور دوسری چیز, کوشش کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں. کس چیز کی؟ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ کا وعدہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ایک دن آئے گا میں اس کی کوششوں کو رائے گا نہ کروں گا, میں اسے پاک کر کے رہوں گا. قرآن پاک سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین جاہدوا فینا, جو آدمی محنت کرتا ہے ہمارے لیے, ہمارے راستے کو پانے کے لیے, جو کوشش پہ کوشش کرتا رہتا ہے, اللہ نے فرمایا لنہدینہم سبلنا, ہم اسے اپنے راستے کی طرف ہدایت دے ہی دیتے ہیں, ہم اسے اپنے راستے پہ چلا ہی دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور ہمیشہ احسان کرنے والوں کے ساتھ میرے رب کی مدد ہوا کرتی ہے. اللہ نے فرمایا جو میری راہ کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہے میں اسے ہدایت دے ہی دیتا ہوں. پتا چلا آدمی یہ کہہ کر راستہ نہ صاف کر لے کہ ہدایت تو اللہ کے راستے میں ہے, میں گھر پہ بیٹھا رہوں گا تب بھی ہدایت ملے گی. اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی تب آپ کو ہدایت ملے گی. گھر بیٹھ کر ہدایت نہیں ملتی ہے. آدمی, میں نے تو کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کبھی نمازی نہیں, صرف جمعہ پڑھتے. اگر انہیں دعوت دی جائے مولوی صاحب آپ دعا ہی نہیں کرتے ہو, کیسے ہم نماز پڑھیں گے؟ اپنا کچھ کام نہیں کرتا آدمی, صرف دعا کے بھروسے پہ سوچتا ہے میں ہدایت پہ آ جاؤں. اللہ فرماتا ہے جاہدوا فینا, میرے لیے وہ نیک کام کرنے کے لیے, ہدایت کو پانے کے لیے جی توڑ کوشش کر دے, اپنی جان کی بازی لگا دے کہ مجھے ہدایت چاہیے. لنہدینہم سبلنا, ہم اپنا راستہ اس سے دکھا ہی دیتے ہیں, صراط مستقیم پر اس کو چلا ہی دیتے ہیں. کوشش کرنی پڑے گی. گھر بیٹھ کر کان بند کر کے, سفر نہ کر کے, اچھی باتوں کو نہ سن کر آدمی سوچے مجھے ہدایت مل جائے گی, کبھی نہیں ملے گی. جب تک دل میں تڑپ نہ ہو, تلاش نہ ہو کہ آج مجھے یہ بات سنی ہے تو اس پہ عمل کروں گا, کچھ بھی ہو جائے. آدمی کے اندر جب یہ تڑپ نہ ہو, تلاش کرنے کی ہمت نہ ہو, جستجو کرنے کی اس کے اندر جذبہ نہ ہو, حق کو تلاش نہ کرنے کے اندر اس کے اندر صلاحیت ہو, وہ ہدایت نہیں پاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہدایت کو تلاش کرو, اس کے لیے محنت کرو, اس کے لیے کوششیں کرو, میں تمہیں راستہ دکھا کے رہوں گا. مجھے یاد آتا ہے مدینہ شریف میں ایک دن عشاء کے بعد ہم لوگ اپنے استاذ کے پاس, شیخ صالح سندھی کے پاس عقیدے کی تعلیم لے رہے تھے. ایک لڑکا اسی میں عجیب و غریب سوال کرتا ہے, وہ رو رو کے بیان کرتا ہے, سوال کرتا ہے کہ شیخ میں ایک گناہ میں ملوث ہوں اور وہ گناہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا ہے, میں گناہ میں ملوث ہوں, میں گناہ کر رہا ہوں, بار بار مجھ سے ہو جا رہا ہے, توبہ کرتا ہوں پھر میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہوں, دل نہیں مانتا, میں گناہ کر ہی دیتا ہوں. اے استاد محترم مجھے کوئی حل بتائیں, میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. اس نے گناہ کا نام تو نہیں لیا لیکن کہا برابر میری زندگی میں وہ گناہ رہا ہے, میں اسے چھوڑ نہیں پاتا ہوں. استاد محترم نے بڑی پیار سے اسی آیت کو پڑھا تھا اور کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, میرا رب کہتا ہے کوشش کرو, توبہ پہ توبہ کرتے جاؤ, ہم تمہیں اپنا راستہ دکھائیں گے. بیٹا تم توبہ کرتے رہنا اور سچی توبہ کرتے رہنا. جب بھی گناہ ہو تو یہ نہ سوچنا کہ بار بار میں کرتا ہوں یار توبہ نہیں کروں گا. توبہ سے پیچھے مت ہٹنا, صراط مستقیم کی تلاش سے پیچھے مت ہٹنا, تمہیں صراط مستقیم ملے گی. تم گناہ سے پاک ہو جاؤ گے لیکن کوشش کو جاری رکھنا بند نہ کرنا, شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا. تو ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے. تیسری چیز, یہ نماز جس کو ہم نے معمولی سمجھا رکھا, یہ ایک دوا ہے انسان کو پاک کرنے کی. قرآن پاک سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیم الصلاۃ, لوگوں نماز پڑھو, نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کیونکہ نماز انسان کو
ہر بے حیائی کے کام سے، فحش کام سے روک دیتی ہے، ہر برے کام سے، منکر کام سے روک دیتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، انسان کو نماز ہر برے کام، فحش کام، گندے کام سے روک دیتی ہے، پھر ایک نمازی آدمی گندا کام کیسے کر دیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز، جیسے ہم دوا جب کھاتے ہیں تو کسی بھی بیماری کی جب دوا لیتے ہیں تو دو شرط کے ساتھ وہ دوا جب لیتے ہیں تب ہمیں فائدے مند ہوتی ہے۔ شرط نمبر 1، دوا ہم بیماری کے لیے کھا رہے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پر کھانا ہوگا، ہمیں اس دوا کے استعمال کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں پہ اتر کے کھانا ہوگا۔ شرط نمبر 2، اس بیماری کو بڑھانے کے لیے جو چیزیں ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، تب جا کے وہ دوا کام کرتی ہے۔ جب دنیا کی جسمانی بیماریوں کا یہ معاملہ ہے تو انسان کی جو روحانی بیماریاں ہیں، جو دل کے اندر برائیاں آ جاتی ہے، نماز اسی طرح سے دوا بنائی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس نماز کی شرطوں کے مطابق نماز ادا کریں، جس طرح نبی نے بتایا اس طرح نماز ادا کریں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، اور جو پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ پرہیز بھی کریں۔ اور یقیناً یہ تجربہ کیا گیا ہے، لوگوں کو دیکھا گیا ہے، جب آدمی نمازی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نمازی بننے کے بعد بری مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھو گے، اس کو آپ گندے کام میں نہیں پاؤ گے، اس کا دل اندر سے آواز دینے لگتا ہے میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میں یہ کام کیوں کروں، میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میں یہ کام کیوں کروں۔ پھر آدمی گناہوں کو دھیرے دھیرے چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس کا تزکیہ نماز کی پابندی کر کے کر سکتا ہے۔ 1-2 دن، ہفتے دن نماز پڑھا، اس کے بعد سوچا میرا دل پاک ہی نہیں ہو رہا ہے، میں اپنے اندر صفائی محسوس نہیں کر رہا ہوں، پھر چھوڑ دے، اس سے علاج نہیں ہونے والا۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور جیسے پڑھنے کے لیے بتایا گیا اسی طرح سے پڑھنا ہے، پھر انشاءاللہ نماز میں ایک تاثیر ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز میں تاثیر ہے، اور قرآن تو نماز کے بارے میں یہ بھی کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ نماز پابندی کے ساتھ با جماعت پڑھنا یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ اسی کی بس کی بات ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑی چیز ہے، بڑی بھاری چیز ہے انسان کے اوپر کہ وہ پابندی کے ساتھ نماز کا پابند ہو جائے، مگر وہ لوگوں کو بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دل میں جب ڈر ہوگا تو اذان ہوتے ہی خود بخود قدم نماز کی طرف چلیں گے، پھر اس سے ہمارے نفس کا تزکیہ ہوگا۔ نمبر 4، نفس کا تزکیہ اللہ کے ذکر سے بھی ہوتا ہے، اور حقیقت میں اللہ کے ذکر سے انسان اپنے نفس کو پاک اتنی اچھی طرح سے کر لے جائے گا کہ نماز سے بھی اتنا پاک نہیں ہوگا، جبکہ نماز بھی اللہ ہی کا ذکر ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ذکر الہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ جب آدمی کے دل کو اطمینان ملے گا تب وہ آدمی اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اطمینان کب ملے گا آدمی کو؟ جب اس کے دل میں کسی کے خلاف بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کے خلاف دل میں نفرت و دشمنی نہ پال رہا ہو، اس آدمی کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے، اگر آپ کی کسی سے بحث ہو جائے اس دن آپ کی نیند غائب ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں اس سے کچھ نفرت آ گئی ہے۔ کسی کے خلاف آپ کو حسد ہونے لگے تو آدمی کا دل مطمئن نہیں رہتا ہے۔ آدمی کا دل مطمئن کیسے ہوگا؟ دنیا والوں سے بغض حسد کی نہ کپٹ نکالیے، دل کی برائیوں کو نکالیے، اور اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو اطمینان بخشیے۔ اللہ کے ذکر سے انسان اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے، تزکیہ کر سکتا ہے۔ پانچویں چیز جس سے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر۔ قرآن بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فلاں بیماری کی دوا ہے۔ دوا سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہا جائے یہ چیز فلاں بیماری کی شفا ہے تو یہ بڑی چیز ہو گئی۔ دوا کھاتا ہے آدمی، صحت مند ہو، بیماری ختم ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب کہہ دیا جائے یہ فلاں بیماری کی شفا ہے، اس کا مطلب ہر حال میں آپ کو اس بیماری سے علاج اس سے مل کے رہے گا۔
قرآن پاک سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت کی کتاب آ چکی ہے جس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج رکھا گیا ہے، شفا رکھی گئی ہے، شفاء لما فی الصدور، دل میں جو بھی سینے کے اندر جو بھی بیماریاں پائی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ قرآن اس کے لیے شفا ہے۔ اندر کو اگر صاف کرنا ہے قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن صرف دیکھ کے پڑھنے سے عموماً انسان کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو اس کا حق ہونا ہے جس سے آدمی کے دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں شاید وہ چیز نہ مل پائے۔ وہ جب آپ اس کے مطلب کو سمجھیں گے، قرآن کے ترجمے کو پڑھیں گے، اس کی میننگ کو پڑھیں گے، تب وہ چیز آپ کو حاصل ہو پائے گی۔ تو قرآن کو معنی دار پڑھنا، یہ بھی انسان اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے۔ چھٹی چیز، اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ ہم دن میں کیا کمائے شام کو حساب کر لیتے ہیں، دن میں ہم نے کیا کیا کیا، کون سی نیکی کی کون سی برائی کی، اس کا بھی حساب ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی سورہ حشر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اے ایمان والو ہر نفس کو، ہر آدمی کو اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کون سی نیکی کی ہے اور کون سی برائی کر بیٹھا ہے۔ اس کا آدمی کو خیال کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی نیکیوں اور برائیوں کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے۔ شام کو جب بستر پہ گیا اور دعا پڑھ کے سونے لگا ایک بار ضرور سوچ لینا چاہیے آج کا دن گزرا، 12 گھنٹہ میں اللہ کی بنائی ہوئی زمین پہ چلا، اللہ کی چلائی ہوئی ہوا کو میں نے اپنے اندر لیا، سانس لیا، اے اللہ رب العالمین آج تیرے اس بندے نے یہ فلاں گناہ کر دیا، معاف کر دے، اور آج خوشی کی بات ہے کہ میں نے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ آدمی اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی غور کرے کہ کل کے لیے اس نے کیا بنا کے رکھا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے 2 بار کہا اتقوا اللہ، ایک ہی آیت میں 2 بار کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور دونوں بار کہنے کے بیچ میں اللہ نے یہ بات کہی کہ اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرو، اپنی نیکیوں کو اوپر غور بھی کرو کہ تم نے نیکی آج کی بھی کہ نہیں کی، کہ آج کا دن ایسے ہی خالی چلا گیا۔ آدمی کو اس کا بھی حساب کرنا ہوگا۔ 7ویں بات، ہمیں اور آپ کو جو انسان کے اندر لذت بنائی گئی ہے اور جس کے لیے ہر آدمی کا دل تڑپتا ہے یہ لذت مجھے مل جائے، یہ لذت مجھے مل جائے، صبر کرنا چاہیے۔ دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جس میں حقیقت میں مزہ ہے لیکن وہ ہمارے لیے حرام ہے، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ تو ہمیں ایسی لذت کو چھوڑ کر اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے پریکٹیکلی طور پر 1 مہینہ ہمیں رمضان کا دیا جاتا ہے۔ رمضان کیا ہے؟ رمضان کو اگر آپ سوچیں ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں، روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی جو چیزیں حلال ہیں اللہ کے لیے وہ بھی چھوڑ دے۔ کھانا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، پینا ہمارے لیے حلال ہوتا ہے، گھر میں پڑا ہوا اناج، پڑے ہوئے پھل ہم نہیں کھاتے، ہماری بیوی گھر میں ہے اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، اس لیے کہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے اے لوگوں جب تم حلال کام کو اپنے آپ سے دور کر سکتے ہو اور اللہ کے لیے اس پر صبر کر سکتے ہو تو جو چیزیں حرام ہو اس سے تو تمہیں کوسوں دور ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں پریکٹیکل دکھایا جاتا ہے، لیکن آدمی یوں ہی روزے کو رسم کے طور پہ رکھ لیتا ہے، اس کے مطلب کو نہیں سمجھ پاتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں جب اللہ نے روزے کو فرض کرنے کی بات کہی تو مقصد اس کے پیچھے بتایا کہ ہم روزے کو کیوں تمہارے اوپر لاگو کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مقصد روزے کا یہ ہے کہ تم اپنے نفس
نفس پہ کنٹرول کر لے جاؤ، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ. اور ٹریننگ بھی کتنی اعلیٰ دی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ روزہ یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب کی نماز تک تم جھوٹ نہ بولو، روزہ یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب کی نماز تک تم زنا نہ کرو. یہ چیزیں تو آلریڈی حرام ہے. روزے میں کہا جا رہا ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک تمہارے لیے جو حلال ہے وہ چیز نہ کھاؤ، یہ پانی نہ پینا، یہ چیز نہ کھانا، سارے کھانے پینے چیزوں کو روک دیا. جو حلال ہے وہ روک دیا گیا. کیوں؟ تاکہ ہماری نفس اس کی عادی بن جائے، ہم لذتوں پر جو گناہ ہے اس پہ صبر کرنے والے بن جائیں. تو اس سے بھی ہم اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. یہ ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کو جب برائیوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو جب ان کو سمجھایا جائے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم چھوڑ نہیں پاتے ہیں. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے، بلکہ سوچنے کا مقام ہے. ایک مسلمان جو سال میں 1 مہینہ پورا روزہ رکھتا ہو، جو حلال چیز کو اللہ کے لیے چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ کسی برائی کی لت میں پڑ جانے کے بعد کیسے یہ کہے میں چھوڑ نہیں پاتا ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں پاتا ہوں؟ جب حلال پر ہم صبر کر سکتے ہیں تو حرام پہ صبر کرنا ہمارے اور آپ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں ہے. 8ویں چیز، یہ دنیا میں جو ساری چیزیں ہیں نا، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پیڑ پودے ہیں، پہاڑ ہیں، ان چیزوں پہ بھی غور کیا کرو. خاص طور سے جانوروں پہ غور کرو. سورہ مومنون کی آیت نمبر 21 اور 22 میں بڑی پیاری بات اللہ نے فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہارے لیے جانوروں میں بڑی عبرت کی چیز رکھی گئی ہے. غور کر کے جانوروں میں دیکھو تو صحیح، تمہیں کچھ نصیحت کے پہلو ملیں گے. وہ جانور گندی چیزیں کھاتا ہے، گھاس پھوس کھا لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم اپنی قدرت سے اس سے صاف و شفاف دودھ نکال کے تمہیں پلاتے ہیں. اس میں تمہارے لیے بڑے بڑے فائدے ہیں. تم اس کو کھاتے بھی ہو، تم اس جانور کے اوپر سواریاں بھی کرتے ہو، اس پہ اپنا سامان بھی لاد کے لے جاتے ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا جانوروں پہ غور کرو، تمہارے لیے عبرت کے پہلو اس میں موجود ہیں. میں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، جانور سے ہمیں کیا نصیحت مل سکتی ہے؟ ایک بڑی نصیحت، کتے کی مثال بڑی مشہور ہے کہ کتا اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے. تمام دنیا کے جانور اپنے مالک کے بڑے وفادار ہوتے ہیں. جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. ہم بکری کی مثال لے لیں، اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ذبح بھی کر دیتے ہیں، وہ ہمارا وفادار ہو جاتا ہے. جانور جس کو ہم کھلائیں پلائیں اور اس کے لیے رہنے کا انتظام کریں، وہ ہمارا وفادار ہو جائے. مسلمانوں تمہارے لیے، انسانوں تمہارے لیے عبرت ہے. اللہ تمہیں کھلا رہا پلا رہا ہے. جانور تمہارے لیے بنائے گئے تو تمہارا وفادار ہو گیا. تم اللہ کے لیے بنائے گئے ہو، پھر تم کیوں اللہ کے وفادار نہیں بن پا رہے ہو؟ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. جانور اپنی گردن بھی اپنے مالک کے لیے جھکا کے کٹوا دیتا ہے. جانور خود کو قربان بھی اپنے مالک کے لیے کرتا ہے. لیکن یہ مسلمان اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پا رہا ہے، اللہ سے وفاداری کا حق نہیں ادا کر پا رہا ہے. دوسری نصیحت، جانور کھاتا کیا ہے؟ گھاس پھوس، معمولی غذائیں کھاتا ہے، لیکن صاف اور شفاف دودھ ہمیں دیتا ہے. علماء نے لکھا اس میں یہ نصیحت ہے، اے لوگو، تمہارے ساتھ کوئی کیسا بھی ویوہار کرے، کوئی کتنا بھی برا کردار ادا کرے، تم اس کے ساتھ نرالا کردار ادا کرنا. تم ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گھاس کھلایا گیا تم گھاس کی طرح ہی اسے دودھ دینا، گندگی دینا نہیں. اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے تو تم حسن سلوک سے کام لینا. یہ مسلمانوں کا کردار ہے، اس سے تم پاک اور اپنے دل کو پاک کر سکتے ہو. 8ویں چیز، جو بھی دنیا میں ہسٹری میں واقعات گزر چکے ہیں ان واقعات سے بھی انسان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے. قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر 111 اور سورہ نازعات آیت نمبر 18، 19، 20 اللہ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں. دونوں میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہر کوئی جانتے ہیں. 10 بھائیوں نے 11 بھائیوں نے مل کر حسد کیا یوسف کو مٹانے کے لیے.
باپ سے نفرت دلانے کے لیے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یوسف کے قصے میں اور ان کے بھائیوں کے قصے میں اہل علم کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی بھاری عبرت ہے۔ عبرت کیا ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں؟ کسی سے حسد نہ کرو۔ حسد کر کے آپ کسی کو بگاڑ نہیں سکتے، اس کی روزی چھین نہیں سکتے، اس کی نوکری کو کھا نہیں سکتے ہو۔ 11 بھائی ملے پھر بھی ایک کو باپ سے نفرت نہیں دلا سکے، تم اکیلے حسد کر کے کسی کو کیسے مٹا پاؤ گے؟ عبرت ہے اس میں تمہارے لیے۔ حسد کسی سے نہ کیا کرو، حسد کرنے سے تمہارا خود کا نقصان ہوگا، سامنے والے کا تم ایک بھی بال بیکا نہیں کر پاؤ گے۔ یہ عبرت ہے۔ فرعون کی جب بات کی جا رہی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عبرت ہے فرعون کی زندگی۔ فرعون کو جو واقعہ بیان کیا گیا اس واقعے کو سامنے رکھو اور تمہارے لیے عبرت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ رب العالمین نے، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون گئے اور فرعون نے کہا، موسیٰ علیہ السلام گئے اور فرعون سے کہا اے فرعون هل لك الى ان تزكى، کیا تو سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ تو تیرے پاس سدھرنے کے لیے کوئی سبب، کوئی اپائے ہے؟ صراط مستقیم پہ آنا چاہتا ہے کہ نہیں آنا چاہتا ہے؟ واهديك الى ربك فتخشى، اگر تو اپنا ارادہ بنا لے کہ تجھے سدھرنا ہے تو میں تجھے صراط مستقیم دکھاؤں گا، اور دکھا کر تو اپنے رب سے ڈرنے والا بن جائے گا۔ اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ یہ فرعون کے واقعے کو بھی پڑھو اور عبرت حاصل کرو کہ اس نے نہیں چاہا، فکذب وعصى، قرآن کہتا ہے اس نے جھٹلایا موسیٰ کو اور نافرمانی کی، تو عبرت اس کا کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا وہ دنیا جانتی ہے۔ اس لیے کون اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے؟ ان سے واقعات سے نصیحت حاصل کی جائے۔ آخری چیز دعا، جب ساری دنیا کی چیزیں فیل ہو جائیں نا، پھر دعا انسان کا بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ ہمیشہ سے انسان کا بڑا ہتھیار دعا ہے۔ میرے نبی اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، 2722 نمبر پہ موجود ہے روایت۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ بڑی لمبی دعا ہے، اس میں اسپیشل یہ دعا اللہ کے نبی نے اپنے نفس کے لیے کیا۔ آپ اندازہ کرو اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے نفس کو تو پاک فرما دے، اے اللہ تو ہی پاک کرنے والا، تیرے سوا کوئی اور تجھ سے اچھا کوئی پاک کرنے والا نہیں، اے اللہ تو ہی میرے نفس کا مالک ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی میرے نفس کا مولا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، تو ہی بہتر پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ رب العالمین تو ہی اس کا کارساز ہے، ولی ہے۔ یہ دعا بھی مانگا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ ہمارے اندر کے سارے گناہوں کو نکال دے، شرک کو نکال دے، نفاق کو نکال دے، بدعات کو نکال دے، خرافات کو نکال دے، شک کو نکال دے، بغض حسد کینہ کپٹ ان ساری برائیوں کو نکال دے، اے اللہ اس کے بدلے میں ہمارے دل کے اندر توحید سنت ساری خوبیاں، دوسروں سے محبت کرنا، دوسروں سے دوستی کرنے والا جذبہ عطا فرما دے۔ یہ دعا کریں، یہی تزکیہ نفس کا مفہوم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، انہی باتوں میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے باطن کو صاف رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین جس طرح ہم ظاہری طور پہ عمل کرتے ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ ہمارے اندر کی تمام برائیوں کو تو پاک فرما دے، تیرے علاوہ کوئی پاک کرنے والا نہیں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔